بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے کل ہم نے زکوٰۃ کا عنوان شروع کیا تھا۔ عزیز طلباء، اس عنوان کے تحت ہم نے زکوٰۃ کی تعریف پڑھی تھی اور قرآن و حدیث سے زکوٰۃ کی فرضیت پر ہم نے دلیل پڑھی تھی، اور اس کے بعد آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا جو آپ نے عملی کتاب کے اعتبار سے دیکھ کر نوٹ بک کے اندر کرنا تھا۔ کام آپ کو عزیز طلباء سمجھا دیا گیا تھا، ایک لانگ کویسچن آپ نے کرنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ لانگ کویسچن کر لیا ہوگا۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے چیک کر لینا ہے آیا اسی طرح آپ نے کام کیے ہے یا اس میں کچھ کمی تو نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، یوں آپ نے نوٹ بک کے اندر یہ کام کرنا تھا۔ اوپر عنوان آ گیا زکوٰۃ، پھر سوال نمبر 1، پھر جواب زکوٰۃ کی تعریف، اصطلاحی تعریف اور فرضیت زکوٰۃ پر قرآن سے دلیل، اور اس آیت کا ترجمہ، پھر فرضیت زکوٰۃ پر حدیث، یہ حدیث مبارکہ۔ اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ دائیں طرف ہجری تاریخ، درمیان میں صفحہ نمبر، بائیں طرف عیسوی تاریخ، اور نوٹ بک کے شروع کے اندر آپ نے انڈیکس بنانی ہے۔ یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یوں نمبر شمار میں 1 2 جیسے جیسے آپ کا کام نوٹ بک پہ چلا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کی روزے کی فرضیت اور فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کام تھا، یہ صفحہ نمبر 1 سے 3 تک تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ کام، اس کی تاریخ آ گئی 1/7/2020 کو یہ کام ہم نے کیا، اور زکوٰۃ کی تعریف اور فرضیت یہ اس کا عنوان ہے، اور یہ صفحہ نمبر 4 سے 5 تک یہ کیا ہے، اور یہاں آخر میں آپ نے والدین کے دستخط کروانے ہیں۔ تو یوں آپ نے یہ کام کرنا تھا۔ اب ہم اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو آج ہم نے سبق پڑھنے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء، جو آج ہم نے کام کرنے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی وعید سورہ توبہ کے اندر آئی ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہے، کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ ہم 8 شرائط پڑھیں گے جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو جو کام کرنا ہے وہ سمجھا دوں گا، اور آخر میں آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید۔ زکوٰۃ ایمان کی نشانی ہے، نشانی، علامت، اور سلطنت کے استحکام، انسانی فلاحی، اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا اور ترقی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ استحکام کہتے ہیں مضبوطی کو، اور اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی رہن سہن، اسلامی طور طریقے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن نے بڑی وعید سنائی ہے۔ وعید کیا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔
جو اس روز واقع ہوگی جب اس کو سونا چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا، اس کو پگھلایا جائے گا، اور اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ جیسے پینٹ کرتے ہیں کسی چیز سے، تو اس طرح سے سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا، یہ پانی کی طرح یا پینٹ کی طرح یہ نرم ہو جائے گا، پھر اس گرم گرم سونا چاندی کی پگھلاہٹ سے ان کی پیشانیوں کو رنگا جائے گا اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ مال جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، بس اپنے مال جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ دنیا کے اندر جو اس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس مال کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو اس شخص پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا واجب ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ شرائط ہیں نیچے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا، غلام کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا، پاگل کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، بالغ ہونا، نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، نصاب کا مالک ہونا، پس جس کے پاس مال نصاب سے کم ہو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب آپ کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنا ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ جس کے پاس مال نصاب سے کم ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک مقدار ہے نصاب کی خاص جو آپ کل پڑھیں گے، اس سے کم اگر مال ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زائد ہونا، نصاب کا مال تو اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کی ضروریات زیادہ ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضروریات ہر بندے کی برابر نہیں ہوتی بلکہ مختلف ہوتی ہیں۔ بس اوقات ایک بندہ نصاب کا مالک ہے لیکن اس کی ضروریات کم ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ نصاب کا مالک تو ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، تو اب ضروریات سے اگر زائد مال نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بس جس کے پاس مال تو نصاب کے برابر ہے مگر اس کی ضرورتوں حاجتوں سے زیادہ نہیں ہے تو اس مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 7، مال قرض سے بچا ہوا ہونا، اگر کسی کے پاس مال بقدر نصاب مال تو ہو لیکن اس کے اوپر تقریباً اتنا ہی قرض ہو تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اب وہ نصاب کا مالک تو 50,000 پر بن گیا، اب اس کے بعد اس کو زکوٰۃ تو اس کو دینی ہے لیکن اس کے اوپر 50,000 قرض بھی ہے یا 60,000 اس پر قرض ہے۔ اب یہ قرض کی قیمت جب ادا کرے گا تو اس کا نصاب پورا نہیں ہوتا، تو اس لیے اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ 7ویں شرط ہے کہ مال قرض سے بچا ہوا ہونا، اگر کسی کے پاس مال بقدر نصاب مال تو ہو لیکن اس کے اوپر تقریباً اتنا ہی قرض ہو تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے مالک نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزر جانا، حولان حول یعنی 1 سال اس مال پر گزر جانا، یہ بھی شرط ہے۔ بس اگر مال سال بھر تک باقی نہ رہا تو اس مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یعنی سال، مثال کے طور پر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں نصاب کا مالک ہوا، اب اگلے سال رمضان میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر رمضان سے پہلے اس کا مال استعمال ہو گیا ہے اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ ہے سال کا گزر جانا۔ تو اب ہم نے جو کام کرنا ہے
آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا آپ نے کام زبانی یاد کرنے ہیں اور کیا آپ نے نوٹ بک پر کرنے ہیں اور کیا آپ نے عملی کتاب پر کرنے ہیں، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب میں آپ نے سوال نمبر 1 کل نوٹ بک پر کر لیا تھا۔ سوال نمبر 2 زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط لکھیے۔ یہ جو آپ نے 8 شرائط کتاب کے اندر پڑھی ہیں، یہی شرائط آپ نے سوال نمبر 2 کے طور پر آپ نے نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ زکوٰۃ ڈیش عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی ڈیش ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ڈیش میں بھی تھا، سابقہ شریعت میں۔ زکوٰۃ ایمان کی ڈیش ہے، نشانی ہے۔ سونا اور چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ سوال نمبر 5 بھی آپ نے اپنی کتاب پہ کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 6 زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق قرآن میں کیا وعید آئی ہے، آیت ترجمے کے ساتھ زبانی آپ نے یاد کرنی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یہ آیت آپ نے ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کرنی ہے۔ پھر یہاں سوال نمبر 2 جو مختصر ہے، اینٹیں، پتھر اور مٹی کے برتن اگر تجارت کے لیے ہوں تو کیا ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ یہ سوال نمبر 2 جو ہے یہ بھی آپ نے عملی کتاب کے اندر کرنا ہے، لیکن اس کا جواب میں آپ کو یہاں کتاب کے اندر بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 94 پر زکوٰۃ کس مال میں فرض ہے؟ 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 مال تجارت، یعنی خرید و فروخت کے لیے جو مال آپ کے پاس ہے تو اس پر مال تجارت، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سونا چاندی ہے یا سونے چاندی سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں یا کرنسی نقدی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تجارت کے مال میں یعنی جو بھی مال بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ کسی قسم کا مال ہو، یہاں تک کہ اینٹیں، پتھر، مٹی کے برتن، گھاس پھوس بھی اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2 سونے اور چاندی میں۔ نمبر 3 سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں، مثلا زیور، گوٹا، گوٹا کہتے ہیں سونے کی یا چاندی کی ایک تار جو خواتین کے کپڑوں پر استعمال ہوتی ہے۔ سونے چاندی کے آرائشی سامان جو خوبصورتی کے لیے سامان بنائے جاتے ہیں، اور سونے چاندی کے برتن۔ کرنسی یعنی نقدی، جو کسی ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے، جو نوٹ ہوتے ہیں یعنی سرکاری نوٹوں میں، تو یہ 4 قسم کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کو کام سمجھا دیا، اب میں آپ کو ڈائری جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ڈائری کیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 33 سوال نمبر 2 نوٹ بک پر لکھیں۔ سوال نمبر 5 خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 6 مختصر سوال نمبر 1 زبانی یاد کریں، اور سوال نمبر 2 لکھیں اور یاد کریں۔ عزیز طلباء، یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اچھی انداز میں خوبصورت طریقے سے آپ نے نوٹ بک میں عملی کتاب میں لکھنے ہیں، صاف ستھرا لکھنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔